السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلاً وسہلاً مرحبا بکم فی قناتی مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ کالج عثمان کی گزشتہ قسط جوش سے بھرپور ہونے کے ساتھ ساتھ ایکشن، جذباتی مناظر اور دین کی محبت جگاتے مناظر سے بھرپور تھی۔ دو چار مناظر تو بہت ہی شاندار تھے۔ شیخ ادیب علی کی شادی اور جہاد پر بات چیت، عثمان غازی کا اپنی فوج سے جوشیلا بیان، آخر میں اوکتم سردار کی شہادت، اور اس سب سے پہلے عثمان غازی کی جہادی معرکے سے قبل پڑھائی جانے والی نماز۔ اس نماز کو صلاۃ الفتح یا فتح کی نماز کہا جاتا ہے۔ کیا آپ کو علم ہے کہ مسلمانوں نے آخری مرتبہ صلاۃ الفتح کب ادا کی تھی؟ اگر آپ کے علم میں ہے تو یہیں ویڈیو روک دیجیے، کمنٹس کیجیے، ہم آپ کا کمنٹس آنے والے ویڈیو میں ضرور شامل کریں گے۔ اور اگر آپ کا چینل ہے تو اس کا نام بھی کمنٹس کے ساتھ شامل کیجیے تاکہ اس کی بھی تشہیر ہو سکے۔ اور اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو ابھی گوگل کیجیے، اور گوگل کرنے کے بعد جو کچھ آپ کو معلوم ہو وہ اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ نام کے ساتھ یہاں کمنٹس میں درج کر دیجیے۔ ہم آپ کا کمنٹ اور آپ کے یوٹیوب چینل کا نام اپنی آنے والی ویڈیو میں شامل کریں گے۔ جہاں تک اس موضوع پر ہماری طرف سے بات چیت کا معاملہ ہے تو اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو اس کی تفصیل پوری بتائیں گے۔ فی الحال آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں آنے والی قسط کے پہلے ٹریلر کی جھلکیوں کی اور ان جھلکیوں میں موجود سسپینسفل سوالات کی۔ سوالات مثلا کیا سفید داڑھی والوں کی واپسی ہونے جا رہی ہے؟ عثمان غازی کے پاس موجود مکتوب کہاں سے آیا ہے یا پھر کہاں روانہ کیا جا رہا ہے؟ اورحان کا اغوا، کیا عثمان غازی حقیقت میں گھٹنے ٹیکنے جا رہے ہیں؟ کیا عثمان غازی واقعی میں نعمان کی ماتحتی اختیار کرنے جا رہے ہیں؟ خواتین کس سے لڑ رہی ہیں؟ نئے کرداروں کی آمد ہونے جا رہی ہے۔ دوسرے ٹریلر میں پتہ چلے گا کہ یہ کون ہے یہ کردار، جیر کوتاہی کا خاتمہ ہو گیا ہے یا پھر اس کی دوبارہ واپسی ہوگی۔ اس کے علاوہ بات ہوگی گزشتہ قسط کی ریٹنگ کی، اور ویڈیو کے آخر میں ہم بتائیں گے کہ مسلمانوں نے آخری مرتبہ صلاۃ الفتح کب ادا کی تھی۔ تو چلیے تفصیل سے بات کر لیتے ہیں، مگر تفصیلات سے قبل مکی ٹی وی آپ سے درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری درخواست ہے کہ ابھی کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر لیجئے تاکہ آپ کی رسائی مکی ٹی وی کی ہر ویڈیو تک آسانی سے رہے۔ گزشتہ قسط اور اس سے پچھلی قسط کا اختتام نعمان کی شکست پر ہوا ہے، پے در پہ شکستیں، اور اب نعمان کو آنے والی قسط میں وقتی طور پر ہی صحیح کچھ نہ کچھ ایڈوانٹیج ملے گا تاکہ وزن برابر ہو سکے۔ ساتھ ہی ساتھ آنے والی قسطوں میں نئے کرداروں کی آمد بھی ہوگی اور یہ نئے کردار یقیناً نعمان کا ساتھ دیں گے جس سے نعمان مضبوط ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ قسط کا اہم ترین واقعہ وہ تھا جب عثمان غازی نے اصفہان سے اتحاد کیا اور اسے یہ بھی بتایا کہ نعمان کو جب غازان خان کے مشرف بے اسلام ہونے کی خبر ملے گی تو وہ مزید غضبناک ہوگا۔ ہمیں یقین ہے کہ غازان خان کا نام بلا وجہ نہیں لایا گیا۔ آئندہ قسطوں میں اس حوالے سے مزید پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور ضرور نظر آئے گی۔ گزشتہ قسطوں میں پے در پہ شکستوں کے بعد نعمان کی کوشش ہوگی کہ عثمان غازی کو کسی نہ کسی طرح نکیل ڈالی جائے تاکہ اسے رام کر کے اپنا وفادار بنایا جائے، اور آئندہ قسط میں نعمان اس منصوبے پر عمل کرتا ہوا نظر آئے گا، جہاں وہ اس منصوبے پر یعنی اورحان کو اغوا کرنے کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے اسے اغوا کرنے کی کوشش کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اورحان اور علاؤالدین ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ ایک محافظ بھی موجود ہے۔ نعمان محافظ کو ختم کرے گا یا پھر اورحان اور علاؤالدین کے سامنے درویش بننے کا ناٹک کرے گا، ان کا اعتماد جیتے گا اور انہیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اگر نعمان نے سپاہی کو مارا تو علاؤالدین کو ڈھال بنائے گا اور پھر اورحان کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دے گا، اسی لیے اورحان تلوار پھینکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اگر درویش کا روپ دھارتا ہے تو جب اورحان کا اس پر موجود شک دور ہو جائے گا تو تب وہ یعنی اورحان اپنی تلوار نیچے پھینکے گا۔ اورحان کے ذریعے نعمان عثمان غازی کو لگام ڈال سکتا ہے اور یہ سب سے بہترین اور مضبوط طریقہ ہے، مگر اس کے علاوہ مزید طریقے بھی موجود ہیں اور یہ کئی سارے طریقے ہیں جن کے ذریعے عثمان غازی کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے۔ ان طریقوں پر آگے چل کر بات کریں گے۔ آنے والی قسط میں سفید داڑھی والوں کی آمد ہونے جا رہی ہے اور عثمان غازی ان سے ملاقات کے لیے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک اچھی تبدیلی ہے جس کا انتظار ناظرین کو بے صبری سے تھا۔ عثمان غازی اب اس مقام پر ہیں جہاں سفید داڑھی والوں سے ان کو نہیں بلکہ سفید داڑھی والوں کو ان سے رہنمائی کی ضرورت ہے، لہٰذا عثمان غازی اب ان کی مدد تو لیں گے مگر سربراہ کے طور پر۔ ایت الغازی بھی سیزن 5 میں اس مقام پر فائز ہو چکے تھے۔
اس ملاقات میں نعمان کے خاتمے کی منصوبہ بندی کی جائے گی اور آنے والی قسط کی ابتدا میں نعمان عثمان غازی کے سامنے دو ہی راستے رکھے گا، یا تو بغاوت جاری رکھو اور سب کچھ تباہ کروا لو، یا پھر ماتحتی اختیار کرو اور سب کچھ بچا لو۔ نعمان کی اسی دھمکی پر ہی بات چیت ہوگی اور یقیناً عثمان غازی ایک شاندار قسم کا منصوبہ تیار کریں گے، کیونکہ عثمان غازی سے جب سفید داڑھی والے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ نعمان کی بات مان لیں گے، تب عثمان غازی کے ہونٹوں پر بڑی ہی شاطرانہ قسم کی مسکراہٹ نظر آ رہی ہے، جو ظاہر کرتی ہے کہ عثمان غازی بڑی ہی گہری قسم کی چال چلنے والے ہیں۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ یہ چال کیا ہوگی؟ آنے والی قسط کے پہلے ٹریلر میں سب سے اہم چیز جو تھی وہ تھی عثمان غازی کے ہاتھ میں موجود مکتوب والی چیز، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ مکتوب جس کسی کے پاس سے بھی آیا ہے یا جس کسی کے پاس بھی گیا ہے یا روانہ کیا جا رہا ہے وہ بڑی اور اہم شخصیت ہے، کوئی عام سردار یا کوئی عام کمانڈر نہیں ہے، اور یقیناً یہی وہ مکتوب ہے جو ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا اور عثمان غازی کو نعمان پر فوقیت دلائے گا۔ یہ اہم اور اعلیٰ شخصیت سلطان علاء الدین، سلطان مسعود یا پھر منگولوں کے سربراہ غازان خان کی ہو سکتی ہے، اور عثمان غازی یا تو معلومات روانہ کر رہے ہیں یا پھر معلومات حاصل کر رہے ہیں، اور یہی معلومات نعمان کی لنکا ڈھائیں گے۔ اس حوالے سے مزید وضاحت آنے والے ٹریلر میں ہو جائے گی، اور وہیں یہ بات بھی سامنے آ جائے گی کہ عثمان نے نعمان کی ماتحتی اختیار کرنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے۔ اب بات ہو جائے عثمان سلطان کی۔ سیزن کی ابتدا سے اب تک جس کردار کا جو بھی کردار تھا، منفی یا مثبت، وہ اب عیاں بیاں ہو چکا ہے۔ بینگی، اوگتم، آل چچک وغیرہ سب کے کردار واضح ہو چکے ہیں۔ رہ جاتے ہیں بائندر سردار اور عثمان سلطان، تو ان کے کردار وقت کے ساتھ ظاہر تو ہو ہی چکے ہیں، اب ان کے اختتام یا انجام کی بات ہے تو یہ دونوں غدار ہیں اور اسی وجہ سے ان کا انجام بھی اسی قسم کا ہوگا۔ لہٰذا یہ سوال کہ عثمان غازی اور عثمان کا اتحاد برقرار رہے گا یا نہیں، یا عثمان سلطان نعمان کے صف میں شامل ہوگی یا نہیں، تو اس کا جواب وہ خود بھی دے چکی ہے کہ میں اپنا مفاد دیکھوں گی، اور یہ بات بتاتی ہے کہ عثمان سلطان خود غرض عورت ہے۔ لہٰذا آنے والی قسطوں میں عثمان سلطان اور عثمان غازی میں ایک بار پھر دوریاں پیدا ہوں گی اور یقیناً بات دشمنی تک جائے گی، جہاں عثمان سلطان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ رہ جاتا ہے زہر کتائی۔ زہر کتائی کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ یہ صاحب خود ہی ڈرامے سے جدا ہونا چاہتے ہیں، جبکہ گزشتہ قسط سے قبل کئی جگہ نظر آیا کہ زہر کتائی کا اختتام ہو گیا ہے، مگر زہر کتائی زخمی ہوا اور اب کمرال ابدال اس کا علاج کر رہا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ زہر کتائی بچ سکتا ہے، زخم کوئی ایسا مہلک نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر اس کا خاتمہ ہونا ہی ہے تو اگلی کسی قسط میں کسی لڑائی کے دوران ہوگا۔ اور اب حسب وعدہ بات کر لیتے ہیں مسلمانوں نے آخری بار صلاۃ الفتح کب ادا کی تھی۔ تو صاحبان ذی قدر و منزلت، دل تھام کر سنیے کہ مسلمانوں نے آخری بار صلاۃ الفتح تقریباً 354 سال قبل، یعنی 354 ایئرز، 354 سال قبل صلاۃ الفتح ادا کی تھی، اور یہ زمانہ تھا عثمانی سلطنت کے سلطان محمد چہارم، یا عربی میں کہیں تو محمد الرابع کا۔ محمد چہارم عثمانی سلطنت کے سلطان تھے اور ان کے کئی القابات تھے: سلطان، خلیفۃ المسلمین یعنی مسلمانوں کے خلیفہ۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی شاندار قسم کا لقب تھا اور وہ تھا شکاری، اور سب سے افسوسناک یا پھر قابل قدر لقب جو تھا وہ تھا آخر الفاتحین یعنی آخری فاتح، اور وہ آخری فتح جس میں صلاۃ الفتح ادا کی گئی تھی وہ تھی کریت نامی جزیرے میں کاندیا نامی قلعے کی فتح۔ سلطان نے فوج روانہ کی اور یہ سال تھا 1667 عیسوی کا۔ 7 ماہ محاصرہ ہوا، مگر پھر یہ محاصرہ اٹھا کر اگلے سال دوبارہ کیا گیا۔ اس بار یہ محاصرہ 2 سال تک جاری رہا اور آخر کار 1670 میں قلعہ فتح ہو گیا اور قلعے دار نے تمام ہتھیار حوالے کر کے اس نے شکست تسلیم کر لی، اور اس موقع پر مسلمانوں نے سلطان کے حکم پر متعین کیے گئے امیر کی امامت میں صلاۃ الفتح ادا کی تھی، اور تب سے اب تک 354 سال گزر چکے ہیں کہ مسلمانوں نے صلاۃ الفتح ادا نہیں کی۔
صلاۃ الفتح سے مراد وہ نماز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن شکرانہ کے طور پر ادا کی تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر داخل ہوئے، غسل فرمایا اور ہلکی قرأت فرما کر 8 رکعات نماز ادا کی۔ اس نماز کو صلاۃ الفتح یا ساتھ ہی ساتھ صلاۃ الفتح کے ساتھ ساتھ صلاۃ الشکر بھی کہتے ہیں، اور چونکہ چاشت کے وقت ان نوافل کی ادائیگی کی گئی تھی اس لیے صلاۃ الضحیٰ بھی کہتے ہیں۔ بہرحال اس نماز کے اصل غرض اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرنا تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بدر کے دن ابو جہل کی موت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شکر ادا کی تھی۔ بعد ازاں اسلامی فاتحین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور ان کے بعد کے فاتحین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کفار کے خلاف فتح عطا فرمائی تو تب وہ لوگ مفتوحہ علاقے میں داخل ہو کر اسلامی فاتحین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی میں شکرانے کے نوافل ادا کرتے رہے ہیں۔ شکرانے کے ان نوافل کو صلاۃ الفتح کہا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو طویل ہو گئی، رہ جانے والے موضوعات مثلا خواتین کس سے لڑ رہی ہیں، ترگت بوران وغیرہ کس سے لڑ رہے ہیں، نعمان اور عثمان کی گفتگو کا انجام کیا ہوگا، اور یہ کہ قسط کی ریٹنگ کیسی رہی، تو ان سب موضوعات پر ہم اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات چیت کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے معیار پر پوری اتری ہوگی۔ آپ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹس کیجئے، اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیجئے۔ یاد رکھیے الفاظ آپ کی شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں، لہٰذا مہذب اور خوبصورت الفاظ کا استعمال کیجئے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا، ساتھ ہی ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔